بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے، تو آپ حضرات بھی دعا کے آخر میں آمین ضرور کہا کریں۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا، جس رب نے اتنی سردی میں سے گرم بستر سے اٹھایا اور صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یقین مانیے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج سے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بہت بڑی دولت ہے، یقین مانیں یہ نماز، اور صبح اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر آپ اپنے اللہ سے یہ کہیں گے، یا اللہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم کریم ہیں، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ بس
تھوڑی فکر آ جائے بس کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. جس کو فکر ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اللہ اکبر. اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا جبار یا قہار، یا مالک الملک، یا ذو الجلال والاکرام. اللہ بڑی شان والے، بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے، بڑی سلطنت والے، بہت بڑے مہربان. وہ مہربان اللہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آئے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں. اور ہم اپنی کامیابی جو ہے نا دنیا میں تلاش کر رہے ہیں کہ ملک مال چیزوں کے اندر کامیابی ہے. کتنے پیسے والے آئے، حکومت والے آئے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، مگر اللہ کو نہیں مانا. حکومت کے ساتھ ناکام، مال کے ساتھ ناکام ہوئے. قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا، تو اللہ نے اس کے پیسوں کے ساتھ اسے زمین کے اندر دفن کر دیا. اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت کلمے کی وجہ سے ہے، اعمال کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے نہیں. اور ہم مال کی عزت کرتے ہیں، مال والے کی عزت کرتے ہیں، اور اعمال والے کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ایک طرف مال والا آ جائے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال، ادب احترام مال کی وجہ سے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اور یہ محبت انسان کو ہلاک نہ کر دے. اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھانی ہے. کتنی حکومتیں آئیں، کتنے بڑے ان کے نعرے تھے. نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، اور کہتا تھا میں رب ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے دوست، تو وہ کہتے رب تو اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے،
نہیں مانا۔ اس کا پروگرام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا، آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ کا پروگرام تھا میں اپنے دوست کی اس آگ کے اندر زندگی بناؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر زندگی بنائی۔ سب نے دیکھا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور پہلے دیکھ رہے تھے یہ جلے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کی ذات کے اوپر یقین تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرشتے آئے، کہنے لگے ہم آپ کی مدد کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا نہیں، ہم نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ تیرا ایک خلیل تھا جو تیری بندگی کرتا تھا، آج اسے لے کے جا رہے ہیں جلانے کے لیے، ہم ان کی مدد کریں؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ کہتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین تو دیکھیے، موت قریب تھی، سب کچھ سامنے نظر آ رہا تھا، فرشتے بھی پہنچ گئے، مگر اللہ کی ذات کے اوپر ان کا یقین دیکھیے، تو کہنے لگے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کو خوب پڑھا کریں، جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو اس کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، اور آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہونے لگی، اور اس آگ کے اندر اللہ نے انار کا درخت لگا دیا، پانی کا چشمہ بہا دیا، آگ کے اندر اللہ نے زندگی بنا دی۔ پانی اور آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، انسان آگ کے اندر نہیں رہ سکتا، آگ کے اندر درخت نہیں اگ سکتا، اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ ہم مانے تو صحیح اپنے رب کو، ہمارا اللہ کتنا بڑا، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، جس کی حکومت زمین اور آسمانوں کے اوپر، تحت و سرح تک اس کی حکومت، اس کے درمیان میں اس کی حکومت، ہر جگہ اس کی حکومت اور اس کا قبضہ ہے اور کنٹرول ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں اس کے حکم سے، بارشیں برستی ہیں اس کے حکم سے، زمینوں سے غلے نکلتے ہیں اس کے حکم سے۔ عزت دینے والے، ذلت دینے والے، موت دینے والے، زندگی دینے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، کامیابی دینے والے، ناکامی دینے والے، صحت دینے والے، بیماری دینے والے، خوشی دینے والے، غمی دینے والے، حالات کو بنانے والے، کسی کو بادشاہ بنا دے اس کی مرضی، کسی کو در در کا بھکاری بنا دے اس کی مرضی، کسی کو تختہ دے، کسی کو تخت دے اس کی مرضی، جس کو جتنا رزق دے اس کی مرضی۔ اللہ کے فیصلے ہیں یہ، اللہ کی قدرت ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اور ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، نہ ہماری سوچ پوری ہوتی ہے، نہ ہمارے ارادے پورے ہوتے ہیں، اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اگر ہم مومن رہے
تو کامیاب ہم ہوں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم مومن رہے تو کامیاب تم ہوگے۔ اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں تو پڑھیں، کپڑوں کے اوپر پیوند، کھانے کو کچھ نہیں، نہ ہتھیاروں کا زور، نہ سواریوں کا زور، مگر وہ تو رات کو اٹھ کر ہی فیصلہ کروا لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے، رات کو اٹھ کر ہی وہ جنگ کو فتح کرا لیتے، یہ ان کی جنگ تھی۔ لاکھوں کا لشکر اور ان کی تھوڑی تعداد، کامیابی ملی۔ جنگ بدر کے اندر دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ آپ اپنی تاریخ تو پڑھیں، ہمارے ساتھ کافر بیٹھ کے فخر کرتا تھا، آج ہم اتنے گر گئے اللہ کے آگے کہ ہم کفر کے ساتھ بیٹھ کر فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مگر وہ مردہ لوگ ہیں اور ہم زندہ ہیں، زندہ قوم ہیں، ہم زندہ لوگ ہیں۔ ہمارے سینے کے اندر ایمان ہے، کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو پڑھنے سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے نیکیوں سے بھر جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اور جنت کی زمین سبحان اللہ، چٹیل میدان اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جس کا جتنا دل چاہے درخت لگا لے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو کریں ہم تیاری آخرت کی، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ تو پکا یقین ہے، یہ چھوٹنے والی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکے والی جب آنکھ بند ہوگی، حقیقت والی آنکھ کھلے گی، سب کچھ سامنے نظر آ جائے گا، پھر انسان پچھتائے گا اور کہے گا یا اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے دنیا میں، یہ کروں گا۔ اب بتلایا تو ہے، سمجھایا بھی تو ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ بتا ہی دیتا ہے آخرت کی تیاری کر لو۔ جمعے کے دن علماء کرام بھی بتا دیتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ مٹی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی ہے۔ نکلے ہم اس غفلت والی زندگی سے، کریں ہم اپنے رب کو راضی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔